بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتاب الجامع کے باب مساوی الاخلاق، باب الترغیب من مساوی الاخلاق کی حدیث نمبر 1494 سے پڑھیں گے۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسئلے کو بیان فرمایا ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور انسان کو اس میں اپنے اعمال کا، مالی اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے۔ راویہ حدیث خولہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة اخرجہ البخاری۔ حضرت خولہ انصاریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق دخل انداز ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ خولہ انصاریہ یہ کون ہیں؟ ان کا تعلق انصار سے تھا، اس لیے انصاریہ کہلائیں۔ یہ خولہ بنت سامر ہیں۔ امام ابن عبد البر نے بیان کیا ہے کہ یہ قیس بن فہد کی بیٹی تھی۔ قیس بن فہد کا لقب تھا سامر۔ اس صورت میں بنو مالک بن نجار کی وجہ سے نجاریہ بھی ان کی نسبت ہو سکتی ہے، اور ان کی کنیت ام محمد تھی۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھی، ان کی بیوی تھی۔ جب سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو ان کے بعد حضرت نعمان بن عجلان انصاری رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کر لی تھی۔ تو یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے مال میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ یتخوضون، یہ خوض سے ہے، خاض یخوض، خوض کہتے ہیں پانی کے اندر غوطہ لگانا، پانی کی گہرائی تک پہنچنا۔ یتخوضون فی مال اللہ، اللہ تعالیٰ کے مال میں دخل اندازی بغیر حق کے کرنے کا مطلب کہ لوگ خورد و نوش میں ضرورت سے زائد یا اپنے ملبوسات کی عمدگی میں وسعت اختیار کر جاتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ مال کو استعمال کر جاتے ہیں جو ان کا استحقاق نہیں ہوتا۔ تو جو انسان ضرورت سے زیادہ مال کے اندر
اس کو استعمال کرتا ہے گویا کہ اس نے اپنے حق سے زیادہ اس کو استعمال کیا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مال سے مراد بیت المال کا مال ہے یا صدقات وغیرہ، وہ مال مراد ہیں۔ تو جو لوگ بیت المال کے مال سے اپنی ضرورت سے زیادہ مال لے جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ وعید بیان کی گئی ہے، کیونکہ بیت المال یہ کسی آدمی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا، یہ سرکاری مال سرکاری ملکیت میں ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں سے انسان ضرورت کے مطابق تو مال لے سکتا ہے جو اس کی ضرورت ہے، جو گورنمنٹ مقرر کرتی ہے اس میں، یا جو زکوٰۃ کا مال ہے انسان اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لے آتا ہے، صدقات کا مال جو دوسروں کا حق ہے اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لے آتا ہے، اپنا امیج بڑھانے کے لیے، ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ کمالیات زندگی کو پورا کرنے کے لیے۔ تو ایسے انسانوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی ہے کہ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو گویا کہ انسان اس اعتبار سے جب وہ ضرورت سے زائد مال استعمال کرتا ہے تو وہ اسراف کر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسراف سے منع کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں باب الزہد والورع کے اندر بھی یہ حدیث پڑھی تھی کہ انسان کو کھانے پینے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ پیو، صدقہ کرو، پہنو، والبس وتصدق فی غیر صرف ولا بخیلہ، اسراف سے بچتے ہوئے اور تکبر سے بچتے ہوئے۔ تو گویا کہ انسان اس انداز میں ایک تو دوسرے کے مال کو ناحق کھا جاتا ہے جو اس کا حق نہیں ہے، اور دوسرا یہ انسان اپنی ضرورت سے زائد جب مال کو استعمال کرتا ہے تو وہ اسراف میں چلا جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ تو اس لیے انسان کو اس بات سے بچنا چاہیے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں مال کو ناجائز استعمال کر کے آخرت میں جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اس کے بعد جس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس مقام پر نقل کرتے ہیں، وہ ظلم کی حرمت ہے حدیث قدسی میں۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرضيه عن ربه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، اخرجہ مسلم۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان روایات کے متعلق، ان خبروں کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بیان فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دے دیا ہے، فلا تظالموا، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے دو حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی، ان کے اندر ظلم کی حرمت اور ظلم کے متعلق اختصار کے ساتھ ہم نے 4 قسم کے ظلموں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم، قرآن مجید کے ساتھ ظلم، اور مساجد کے ساتھ ظلم۔ یہاں پیچھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں ظلم ظلمات یوم القیامہ، اتقوا الظلم، اس کی روشنی میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ظلم ہر حال میں حرام ہے، کسی صورت میں بھی ظلم جائز نہیں ہے، اور جو ظالم ہے اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کسی بھی اعتبار سے وہ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، ظلم کرنے والا وہ ناکام و نامراد ہی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہوتا، اس کے لیے دنیا آخرت میں ہمیشہ خسارہ ہی خسارہ۔ تو اس لیے انسان کو کسی بھی صورت میں ظلم سے بچنا چاہیے، کوئی ایسا موقع ظلم والا نہیں اس کی زندگی میں آنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ کل قیامت کے دن نقصان اٹھائے اور اس کے لیے اندھیرا بن جائے۔
اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کا ایک انتہائی ناسور اس سے متنبع کیا ہے اور اس سے آگاہ کیا ہے اور اس سے ڈرایا ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. اس کا نام غیبت ہے. آپ نے اس کی تعریف کی ہے تاکہ لوگ تعریف کو سن کر سمجھ کر اس سے بچ جائیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قال افرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته أخرجه مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز میں کرے کہ وہ اس کو ناپسند کرے، یعنی اس کی کوئی ایسی عادت، کوئی اس کا ایسا عمل وہ نہیں چاہتا کہ دوسروں کو اس کا ذکر ہو اور وہ اس کو ناپسند کرتا ہو، دوسروں کے پاس اس کی عدم موجودگی میں تم اس کو ذکر کرو. قال ایک صحابی عرض کرنے لگے افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں وہ میرے بھائی کے اندر موجود ہو تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر وہ چیز واقعتاً اس کے اندر موجود ہے جو تو کہہ رہا ہے اور وہ اس کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کو دوسروں کو پتہ چلے تو یہی غیبت ہے تو نے کی ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر وہ اس کے اندر ہے نہیں تو پھر تو نے اس پر کیا کیا ہے؟ بہتان لگایا، یہ اس پر بہتان لگایا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر غیبت کی تعریف بیان کی ہے کہ انسان کو غیبت سے بچنا چاہیے کہ جب کوئی مسلمان بھائی موجود نہیں تو عام لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر اس کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کو وہ ناپسند کرتا کہ لوگوں کو اس کا علم. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے ہی مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک مسلمان فوت ہو گیا ہو اور وہ اس کا گوشت کاٹ کے کھانا شروع کر دے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ فقرے تم ہو، یقیناً تم اس کو ناپسند کرتے ہو. تو جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے ہی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. تو جس طرح اس کو ناپسند کرتے ہو اسی طرح غیبت سے بچو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب قیامت کے دن انسان کو لایا جائے گا اور اس نے غیبت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ تو نے اس کی غیبت کی تھی، کل وہ میتن کما اکلتہ حیا، جب وہ زندہ تھا تو نے اس کا گوشت کھایا تھا، آج یہ فوت ہو کر میرے پاس آیا ہے لہذا تم کیا کرو اب اس کا گوشت کھاؤ. فیأکلہ، تو وہ اس کو کھائے گا، فیکلح ویصیح، وہ بدصورت ہو جائے گا، یعنی اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکے گا، اس کو کھانا پڑے گا. جب وہ کھائے گا تو اس وقت اس کا چہرہ بدصورت ہو جائے گا اور وہ اس وقت چیخے گا میں نے یہ ایسا جرم اپنی زندگی میں کیوں کیا تھا، آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑا. تو غیبت یہ انتہائی بری چیز ہے جس کی وجہ سے انسان یعنی دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کر لیتا ہے. ظاہر بات ہے کہ جب ایک شخص اس کی عدم موجودگی میں دوسرا آدمی اس کی غیبت کرتا ہے اور اس تک جب بات پہنچتی ہے تو پہلے ان کے آپس میں تعلقات بڑے اچھے، لیکن جب اس نے غیبت کی اور اس کو پتہ چل گیا تو ان کے آپس کے تعلقات خراب ہو گئے. تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ جو تعلقات ہیں
وہ ایک دیوار کی طرح ہونے چاہیے، بھائیوں کی طرح ہونے چاہیے۔ تو اگر کوئی انسان غیبت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے تعلقات وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو جب مسلمانوں کے آپس کے تعلقات خراب ہوں گے، مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، تو کافر تو ان پر جپٹیں گے اور ان کے خلاف وہ اپنے ہر قسم کے ہتھیار، اپنے ہتھ کنڈے وہ استعمال کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اس برے عمل سے ایمان والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور اپنے قرآن مجید سے منع فرما دیا، جس کی وجہ سے ان کے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اس سے اگلی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک بیماریوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور وہ بھی مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کو خراب کرنے والی، اس لیے سختی سے منع کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہی اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، أخرجه مسلم۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تحاسدوا، حسد یحسد، یحسد حسد کرنا، ایک آدمی دوسرے کا حسد کرتا ہے۔ تحاسد یتحاسد، ایک دوسرے کا حسد کرنا۔ ومن شر حاسد اذا حسد، جو ہے وہ حسد یحسد، کہ ایک آدمی دوسرے کا حسد کر رہا ہے، بس دوسرا اس کے مقابلے میں نہیں کر رہا۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ تحاسد، ایک دوسرے کا حسد نہ کرو، یعنی دونوں طرفوں سے حسد ہو رہا ہو تو منع کیا گیا۔ گویا کہ کوئی ایک کر رہا ہو تو اب یہ نہیں کہ تم بھی اس کے مقابلے میں اس کا کیا کرنا شروع کر دو، حسد کر دو دونوں کا۔ اور حسد کے متعلق پیچھے ہم تفصیل کے ساتھ حسد کا نقصان اور حسد کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تحاسد، حسد نہ کرو ایک دوسرے کا۔ اس پہ جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے باب تفاعل کے، اور باب تفاعل میں دونوں طرف سے شراکت ہوتی ہے، کہ ادھر سے ادھر سے دونوں طرف سے۔ ولا تناجشوا، اور تم دھوکہ دینے کے لیے قیمت نہ بڑھاؤ، بولی نہ بڑھاؤ۔ ولا تناجشوا، اور نہ بولی بڑھاؤ، یعنی آپ نے ایک چیز خریدنی نہیں، لیکن آپ اس چیز کی قیمت کو ویسے ہی بڑھا دیتے ہیں تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ دھوکے میں آ کر اس کی قیمت کو بڑھا کر وہ چیز خرید لیں، مالک جو ہے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تو ولا تناجشوا، نجش بولی بڑھانا، کہ انسان سامان خریدنا نہیں چاہتا، ویسے اس کی قیمت کو زیادہ کر دیتا ہے تاکہ جو خریدار ہے وہ دھوکے میں آ کر اس کی قیمت کو اور زیادہ بڑھا کر وہ چیز خرید لیں۔ ولا تباغضوا، بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے، دل کے اندر کسی قسم کا کوئی کینہ، بغض وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تدابروا، اور دوسرے سے ایک دوسرے سے بے رخی، تدابر دبر سے ہے، دبر کہتے ہیں پیٹھ پھیرنا، پیٹھ کو کہا جاتا ہے۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے سے بے رخی اختیار نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، ایک دوسرے سے پیٹھ پھیر کر دوسری طرف نہ چلے جاؤ۔ ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کے سودے پر سودا کرے، یعنی ایک دوسرے کے سودے پر سودا بھی نہ کرو۔ ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، کہ جب کوئی خرید رہا ہو، کوئی سودا کر رہا ہو تو تم اس یا تو وہ خرید لے یا وہ چھوڑ دے، جب تک وہ پورا چھوڑ نہیں دیتا یا وہ خرید نہیں دیتا اس وقت تک تم اس کی بیع پر بیع نہ کرو۔ کیوں؟ کہ وہ چیز ہو سکتا ہے خرید رہا ہو کیسے؟ سستے داموں، اور مالک بھی اپنے پرافٹ لے کر وہ سستے داموں بیچ رہا ہو، اپنی یعنی پرافٹ لے کر، اور تم وہ چیز پسند کر رہے ہو اور جو خریدنے والا ہے اس سے زیادہ پیسے دے کر اس کی وہ چیز خرید نہ لو، ایسا نہ کرو۔ ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، کیونکہ اس سے دوسرے مسلمان کا کیا ہو جاتا ہے؟ نقصان ہو جاتا ہے، دھوکہ۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا فرمایا؟ ان 5 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد ایک دوسرے کا حسد نہ کرو، چیز خریدنے نہیں،
دھوکہ دینے کے لیے بولی نہ بڑھاؤ، بغض نہ رکھو، بے رخی اختیار نہ کرو، کسی کے سودے پر سودا نہ کرو. یہ چاروں پانچوں چیزوں سے منع کرنے کے بعد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بن کر، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر زندگی بسر کرو. یعنی تمہیں کیا ہے کہ تمہیں اللہ کے بندے بن کر ایک دوسرے کا بھائی بن کر زندگی بسر کرنی چاہیے. پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اللہ کے بندے کیسے بن سکتے ہو، آپس میں بھائی کیسے بن سکتے ہو. المسلم اخو المسلم، مسلم وہ مسلم کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے. کس طرح کا بھائی ہوتا ہے؟ لا یظلمہ، جیسے کوئی انسان اپنے حقیقی بھائی کا، اپنے قریبی بھائی کا وہ نقصان نہیں کرتا، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اور نہ ہی وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے بندے بنو. اللہ کے بندے کیسے بنو گے؟ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا. ولا یخذلہ، مسلمان اپنے بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، تنہا نہیں اس کو چھوڑتا. کہ اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے مدد کی تو وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر وہ بھاگ جاتا ہے، بلکہ حتی الامکان اس کی وہ مدد کرتا ہے، مدد سے ہاتھ نہیں کھینچتا. ولا یحقرہ، اور نہ ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے. جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا. کیوں؟ التقوی ہا ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی یہاں ہے. ویشیر الی صدرہ، آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اپنے صدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ثلاث مرات، 3 مرتبہ کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. مطلب کیا ہے کہ جو دوسرے مسلمان پر ظلم کرے، جو دوسرے کو بے یار و مددگار چھوڑے، جو دوسرے کو حقیر سمجھے، وہ متقی نہیں ہو سکتا، وہ اس کے اندر تقوی نہیں آ سکتا. اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے برا ہونے کے لیے اس کی علامت بیان فرمائی کہ بحسب امرئ من الشر، کسی انسان کو برا دیکھنا ہو تو اس کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. مسلمان کے کئی رتبے ہیں، مسلمان کے کئی رتبے ہیں، علم کے اعتبار سے، مال و دولت کے لحاظ سے، منصب کے لحاظ سے، اور عام معاشرتی زندگی کے لحاظ سے. انسان جس مقام پر بھی ہو، جس کیٹیگری میں بھی اس کا شمار ہوتا ہو، وہ اس کیٹیگری میں رہتے ہوئے کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے. اگر کوئی علم والا ہے تو وہ اپنے سے دوسرے کو علم میں حقیر، بے شک وہ کم ہی ہے، لیکن جب اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا کہ یہ میرے مقابلے میں کیسا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ اچھا انسان نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں وہ برا انسان ہے. گویا کہ اس کے اندر تکبر آ گیا اپنے علم کا کہ میں بڑا ہوں. حالانکہ چاہیے کیا کہ اس کو اپنے سے کم علم والا ہے اس کی عزت کرے، اس کی رسپیکٹ کرے، تو اس کو احترام دے. یہی ایک مسلمان کا کام ہے. کوئی مال والا ہے تو وہ اپنے سے کم مال والے کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ میرے مقابلے میں کیا ہے، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، میرے پاس اتنا مال و دولت ہے، اور وہ اس کو حقیقت نہیں. بھلے یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے، مال و دولت کسی کو زیادہ دینا، کسی کو کم دینا، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ زیادہ مال و دولت دے، جسے چاہے کم دے، لیکن ہے تو وہ مسلمان، ہے تو وہ بھائی ہے. تو انسان اس وجہ سے کسی کو حقیر سمجھے تو اس کو سوچنا چاہیے یہ انسان اچھا انسان نہیں. بے شک یہ اپنے مال و دولت کو کتنا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، وہ اپنے مال کو لوگوں کے رفع عامہ میں خرچ کرنے والا، لیکن اس کو حقیر سمجھ رہا، تو یہ انسان اچھا انسان نہیں. اور اسی طرح کسی کو منصب مل گیا تو وہ منصب کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر. بھائی منصب یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ منصب، یہ عزت، یہ شرف یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور اس کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جس کو جتنا بھی بڑا منصب کیوں نہ ملا ہو، پچھلے دنوں میں بھی یہ بات ہم نے کی تھی کہ اس کو اپنے اس منصب پر ہوتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی دعا کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ منصب اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، وہ چاہے تو چھین بھی سکتا، یہ ہمیشہ منصب نہیں رہتے. تو اس لیے
انسان کسی بھی اعتبار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے، ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان یحقر اخاہ المسلم، وہ اپنے مسلمان بھائی کو کیا سمجھے؟ حقیر سمجھے۔ اور یہی تکبر ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم تکبر تو نہیں کرتے، ہمارے اندر تو تکبر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکبر کی تعریف کی ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہے کہ انسان حق بات کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، وغمط الناس، لوگوں کو حقیر جانے۔ تو جو انسان کسی دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے گویا اس نے تکبر کیا ہے۔ اور تکبر جب انسان کے اندر آ جائے، رائی کے دانے کے برابر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو انسان سوچے نا کہ وہ کیوں اپنے سے کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے۔ وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، انسان کو دوسرے مسلمان بھائی کا احترام کرنا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ فرما دیا، کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے کیا؟ دم ہو، خون، و مال ہو، اور اس کا مال، و عرض ہو، اور اس کی عزت۔ یعنی کوئی مسلمان بھی دوسرے مسلمان کے خون کو نہیں بہا سکتا، اس کا ناحق خون نہیں کر سکتا، اور اس کا مال نہیں چھین سکتا، اس کی عزت پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ جو ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو اپنے کنٹرول میں دیا، تو یہ اس کے برا ہونے کے لیے سب سے بڑی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کا خون حرام کیا ہے، اس کا مال حرام کیا ہے، اس کی عزت حرام کیا، اور آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سود کی کتنی صورتیں ہیں؟ 70 سے کچھ اوپر۔ اور آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ جو سود ہے، سب سے اعلیٰ، کہ انسان کسی مسلمان کی عزت پہ حملہ کرے۔ سب سے اعلیٰ سود کہ انسان کسی مسلمان کی عزت پہ حملہ کرے، اور سب سے ادنا سود ان ينكح الرجل امہ، کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ کیا کرے؟ نکاح کرے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ سب سے ہلکا، اس کی سنگینی اس کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو کسی، یعنی مسلمان کی شان دیکھیے، مسلمان کا مقام دیکھیے۔ اس حدیث کے اندر کتنی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے حوالے سے بات بیان کی، کوئی حسد نہ کرو، یہ مسلمان کی عزت، اس کے مقام کو بڑھانے کے لیے بولی نہ بڑھاؤ، بغض نہ کرو، رکھو آپس میں، پیٹ پھیر کے نہ چلو۔ اور اس کا ایک ترجمہ غیبت بھی کیا بات نے، ولا تدابروا کا، اور کسی کے سودے پر سودا نہ کرو۔ لیکن یہ منع کرنے کے بعد فرمایا کہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ پھر بھائی بھائی بن کر رہنے کے متعلق پھر فرما دیا کہ مسلمان کا بھائی ہے تو ظلم نہیں کرتا کسی بھی اعتبار سے، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا کسی بھی لحاظ سے، اس کو حقیر نہیں جانتا۔ پھر فرمایا کہ تقویٰ اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان چیزوں سے بچ کر اپنی زندگی بسر کرو، ظلم نہ کرو، بے یار و مددگار نہ چھوڑو۔ اور پھر ساتھ یہ فرما دیا کہ برا حقیر نہ سمجھو، یعنی حقیر سمجھنا یہ بھی تقوی کے منافی ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں آگے ساتھ پھر واضح فرما دیا کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا یہی اس کے برا ہونے کی علامت۔ یعنی بار بار مسلمان کی عزت، مسلمان کے مقام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر امن، سکون، پیار، محبت اور الفت، مودت تب پیدا ہوگی جب ان بیماریوں سے بچیں گے، ان برے اخلاق کو اپنے سے خیر بات کہیں گے۔ جب یہ برے اخلاق ہمارے اندر موجود ہوں گے تو پھر ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کو کھا رہا ہے، کافر اتنا نقصان نہیں پہنچا رہا جتنا مسلمان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کوئی کسی اعتبار سے، کوئی حسد کر کے، کوئی مطلب مالی معاشی اعتبار سے، کوئی دلی نفرت کے لحاظ سے، یعنی ہر لحاظ سے ایک دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور ان ساری بیماریوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ کیا ہو، بچنے کی تلقین کی ہے، اور پھر خود اپنے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھلائی ہے۔ اگلی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا ذکر کیا ہے، اس پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وعن قطبۃ بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، أخرجه الترمذي
वस्सहहु अल-हाकिम वल्लफ्ज़ु लहु। कुतबा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु वो बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआया कलिमात फरमाया करते थे, ये कलिमात पढ़ा करते थे। क्या कलिमात? अल्लाहुम्मा जन्निबनी, ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे इलाह, मुझे बुरे अखलाक से बचा। जन्निबनी मुनकरातिल अखलाक, ए अल्लाह मुझे बुरे अखलाक से, बुरे आमाल, वल अहवा बुरी ख्वाहिशात, वल अदवा और बुरी बीमारियों से बचा। ए अल्लाह मुझे बुरे अखलाक, बुरे आमाल, बुरी ख्वाहिशात और बुरी बीमारियों से बचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आई है वो अखलाक है। हसद बुरा अखलाक है, बुग़्ज़ बुरा अखलाक है, और किसी को हकीर समझना ये बुरा अखलाक है, किसी को बेयारो मददगार छोड़ना ये बुरा अखलाक है, और आमाल के इंसान बोली बढ़ाए ये बुरा अमल है। माशरती ज़िंदगी में, मुआशी ज़िंदगी में सौदे पे सौदा करना ये बुरा अमल है, जुल्म करना ये बुरा अखलाक भी है, बुरा अमल भी है। तो इनसे बड़े वल अहवा बुरी ख्वाहिशात, किसी को हकीर जानना ये बुरी ख्वाहिश कि इंसान के दिल में ये पैदा हो कि मैं उस, यानी ज़ाहिर बात है कि अगर कोई इंसान किसी को बुरा समझता है तो ख्वाहिशात नफ्स, बुरी ख्वाहिश उसके ताबे हैं। और इसी तरह बुरी बीमारी कि ऐसी बीमारी जो लंबी हो, मोहलिक हो और देर तक वो बीमारी चलने वाली हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी क्या की है, पनाह मांगी है। तो इंसान को भी अल्लाह ताला से इन बीमारियों से, इन बुरी जो अखलाक और आमाल और ख्वाहिशात और इसी तरह ये बीमारियाँ, इनसे अल्लाह ताला से पनाह मांगते रहना चाहिए ताकि अच्छे अखलाक इंसान के अंदर पैदा हों और बुरे अखलाक से इंसान बचकर अपनी ज़िंदगी बसर करे। इस हदीस पर आज हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तमाम बुरे अखलाक से अपने आप को बचाकर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और अच्छे अखलाक अपने अंदर पैदा करके ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। शेख साहब सवाल है कि जब इंसान के अंदर आम घरों में ये सूरत देखी जाती है कि जब लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, खासकर ये औरतों में ज़्यादा होता है कि वो उनके अंदर जो है बदगुमानी पैदा हो जाती है आपस में। तो ये बदगुमानी हम कैसे ये कह सकते हैं कि कौन बदगुमानी, क्योंकि दोनों आपस में लड़ रहे हैं और दोनों अपने आप को ठीक समझते हैं कि हम ठीक है। तो इसमें किस तरह से ये यानी पता लगाया जा सकता है कि बदगुमानी किस साइड पे, या जो इल्ज़ाम देने वाला है कभी एक खामोश रहता है तो कभी दोनों खामोश नहीं रहते, तो इस तरह किस तरह हम ये पता लगा सकते हैं कि बदगुमानी कहाँ? देखें, बदगुमानी जो होती है वो हमेशा पहले एक तरफ से होती है, ठीक है। तो असल बात ये है कि ज़ाहिर बात है कि जब बिलमुशाफा गुफ्तगू हो रही हो एक दूसरे की, तो उसमें बदगुमानी पैदा तब होगी जब तीसरा फरीक शामिल होगा और ये बातें पहले से हो चुकी होती हैं। जब लड़ाई होती है ना, वो पिछली जो केसट होती है ना वो रिवर्स होती है, वो दोहराई जाती है पुरानी बातें। अच्छा, उनमें कुछ हकीकत होती हैं और कुछ हकीकत नहीं होती, वो सुनी सुनी बातें होती हैं। तो असल चीज़ ये है कि ये पैदा उस वक्त होती हैं जब तहकीक किए बगैर बात को आगे 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 चलाना शुरू कर दिया जाता है। जब लड़ाई हो रही हो तो उस वक्त ये कैसे पता चल सकता है? ये पता तब चल सकता है जब एक शख्स बात करे, एक शख्स बात करता है कि तूने ये कहा था, तूने ये कहा था, तो दूसरा उसकी तफदीद करे, उसकी तफदीद करें कि ये बात किसने कही है, उसका रेफरेंस। यानी तुझे जाहिर बात है कि जब लड़ाई के अंदर वो बात किसी के ऊपर इल्ज़ाम दिया जा रहा होता है तो वो आप उस वक्त मौजूद नहीं होता, किसी के ज़रिए उस तक बात पहुंची है, किसी के ज़रिए उस तक बात पहुंचती है। तो यहाँ से या तो वो उस आदमी का नाम दे, ठीक है, जब नाम दे दे कि फलां आदमी ने ये कहा था तो बात वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन अगर वो नाम नहीं देता तो ये बदगुमानी पैदा होगी, कल को ये मुतनब्बे होगा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसकी मिसाल मैं एक देता हूँ। चंद दिन पहले की एक बात है, मुझे एक आदमी, नेक आदमी, अच्छा आदमी, यानी एक दीनदार, उसके बारे में ये किसी ने कहा कि ये
اس کو اس کے جو گھر والے ہیں، ماں باپ ہیں، انہوں نے یہ کسی کا ہے، ان کا نہیں ہے، کسی سے لے کر انہوں نے پالا ہوا ہے۔ کسی نے ایک آدمی کے بارے میں یہ کہا کہ یہ جو آدمی ہے یہ اس کے گھر والوں نے کسی سے لے کر، کسی ولی اللہ نے اس کو پالا ہے، نیک آدمی نے اس کو پالا ہے، یہ ان کا نہیں ہے۔ اچھا، جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ کس نے یہ کہا ہے، اس نے کہا جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے تو بڑا عجیب سا لگا، مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ کس نے یہ بات کہی ہے، کون ہے وہ بات کرنے والا، آدمی ہے، عورت ہے، کون ہے بات کرنے والا، اس کا نام نہیں بتایا جاتا۔ یہاں سے بدگمانی شروع ہوگی۔ یا تو تم واضح کر دو کہ فلاں آدمی ہے جس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ شخص جو ہے، یہ شخص یہ ان کا نہیں ہے، ان کا بیٹا نہیں ہے، یہ کسی سے لے کر انہوں نے پالا ہوا ہے۔ یا تو اس کا یعنی بتا دو کہ فلاں آدمی نے یہ کہا، تو بات ختم ہو جائے گی۔ وہ گھر والے متنبع ہو جائیں گے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اس طرح کی جھوٹی باتیں بناتا ہے تاکہ آئندہ سے اس کے بارے میں متنبع ہو جائے۔ لیکن اگر نہیں اس آدمی کا نام بتایا جاتا تو پھر ان کے دماغ میں کیا آئے گی گھر والوں کے بارے میں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور اس نے یہ اپنی طرف سے بات بنائی ہے، لہذا اس سے آئندہ سے متنبع ہو جائے۔ تو یہاں سے یہ کام شروع ہوگا بدگمانی والا۔ اس نے خود اپنے متعلق یہ چیز ایک دے دی کہ میں اس طرح کا ہوں۔ تو اس لیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا بدگمانی سے بچو، مطلب ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے تو تم اس کی تحقیق کرو۔ یہاں اگر یہ گھر والے نہ پوچھیں، اگر یہ گھر والے نہ پوچھیں تو ان کے دماغ میں سب سے پہلے بدگمانی پیدا ہوگی کہ کون ہو سکتا ہے وہ۔ اب یہ سوچنے لگیں گے، یہ اپنے خیالات، اپنے عقل کے گھوڑے جو ہیں وہ دوڑانے شروع کریں گے، ہو سکتا ہے فلاں ہو سکتا ہے فلاں ہو۔ لیکن جب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے تو بتا دینا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تم جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص جو یعنی قابل اعتماد نہیں بات کرتا ہے تو تم بجائے اس کے کہ تم بدگمانی پیدا کر کے اپنے اندر ان کے خلاف تم کوئی قدم اٹھا لو، تم تحقیق کر لو۔ جب تم تحقیق کر لو گے تو کیا ہوگا، تم کسی کی قوم پر ظلم نہیں کرو گے بلکہ تمہیں پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے۔ تو جب دونوں طرف سے لڑائی ہو رہی ہو، ایک دوسرے پر الزام دیا جا رہا ہو، تو اس وقت یقینی بات ہے جب یہ بات ہوتی ہے نا تو وہ جو صحیح ہوتا ہے، حق پر ہوتا ہے، وہ فوراً کہتا ہے تم آدمی بتاؤ، اس شخص کا نام لو، وہ عورت ہے، وہ مرد ہے، کون ہے جس نے یہ بات کہی ہے، ہم نے تو یہ کام کیا نہیں، ہم نے یہ بات کہی نہیں۔ جو سچا ہوتا ہے وہ فوراً بول پڑتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، اس سے پتہ چلے گا۔ تو اگر دو عورتوں میں لڑائی ہو رہی ہو، اور اکثر آج کل تو یہی ہوتا ہے کہ تم نے میرے بچے کو ایسے کیوں کہا، حالانکہ وہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ تم نے میرے بچے سے ایسے کیوں بات کی، حالانکہ وہ اس کے اپنے بھی بچے جو ہیں وہ اسی آپس میں لڑتے ہیں تو وہ کچھ نہیں کہتی، لیکن جو کوئی بڑا ہے کسی اور بڑے کو کسی اور اپنے بچوں کو کوئی بولنے نہیں دیتا، آپ کو پتہ ہے آج کل حالات ایسے، تو اس میں بھی یہ بتنگڑ بات ہوتا ہے۔ دیکھیے اصل میں کیا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی اصلاح کی خاطر یہ بڑی سخت وعید فرمائی تھی، انی رأیتکن اکثر من اہل النار، اے عورتوں کی جماعت اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ صدقہ کر کے۔ کیوں؟ میں نے جہنم کے اندر اکثر عورتوں کو دیکھا ہے۔ ایک عورت نے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے، کیوں زیادہ عورتیں جہنم میں ہیں؟ تو آپ نے اس کا ریزن جو بیان کیا تھا، آپ نے یہ فرمایا تھا تکفرن العشیر، تم اپنے خامدوں کی ناشکری بہت کرتی ہو، وتکثرن اللعن، یہ دوسرا جو جملہ ہے یہ عام ہے، لعن تان بہت کرتی۔ یہ عورتوں کے اندر بیماری، بات ہوتی نہیں لیکن وہ یعنی اس بات کا بتنگڑ بنا کے سر پر کیا اس کو کہتے ہیں کوٹھا اٹھا لیتی، اتنا شور، بچے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، اور خام خواہ ایک بات کو طول دینا، یہ عورت، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہنم کے اندر زیادہ جاؤ گی۔ تربیت کا یہ انداز نہیں ہے، گھریلو اصلاح کا یہ انداز نہیں ہے، اس لیے
مردوں کو بھی یہ حکم دیا گیا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کو خیر کی نصیحت کرتے رہا کرو، ان کو سمجھاتے رہا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمیشہ ہی ٹیڑھی ہوتی ہیں اور ٹیڑھا راستہ اختیار کرتی ہیں. جب ان کو آخرت یاد کرا کے ان کو بات سمجھائی جاتی ہے تو پھر کچھ کنٹرول میں رہتی ہیں، لیکن جب نہ کہا جائے تو پھر یہ اپنا معاملہ خراب کرتی کرتی بہت دور تک نکل جاتی ہیں. تو عورتوں کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ اس کی وجہ سے اور خصوصاً بچوں کی وجہ سے لڑائی یہ بیوقوفی کی علامت ہے. کیوں؟ جن کی وجہ سے آپ آپس میں لڑنا، بڑوں نے لڑنا شروع کر دیا، وہ بچے تو پھر باہر نکل کر کھیلنا شروع کر دیں اور خود تم نے اپنے تعلقات کو خراب کر دیا جو کہ ایک مسلمان کو جائز نہیں ہے، روا نہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.